وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں من الخوف، خوف دے کر، والجوع، اور بھوک دے کر، ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، والانفس، تمہاری اپنی جان پر کبھی کوئی مصیبت آ جائے ہم تمہیں اس سے بھی آزماتے ہیں، والثمرات، تمہیں ہم پھل دے کر آزماتے ہیں، تمہیں برکتیں دے کر آزماتے ہیں۔ دیکھیں حضرین محترم و ناظرین محترم، سامعین و سامعات، دیکھیں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کریم اپنے مقرر بندوں پر آزمائشیں مبتلا کرتا ہے، ان کو آزمائشوں کے اندر آپ پر زندگی کے کبھی کسی پہلو پر، کبھی کسی پہلو پر زندگی میں آزمائش آئے گی۔ اللہ رب العزت خوراک دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، خوشی یہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم خوشی کے اندر، میں نے عمومی طور پر، جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پر جب ہم کبھی خوش ہوتے ہیں تو ہماری بعض اوقات ہمارے گھروں میں شادی کا کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہماری ایک ایک دن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں شادی کے موقع پر، اور اگر کبھی غمی آ جائے، غمی کے موقع پر بھی یہ کام، ہم رب کائنات کو خوشی میں بھی بھلا دیتے ہیں، غمی میں بھی بھلا دیتے ہیں، غم میں بھی بھلا دیتے ہیں، گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں غم میں، باری تعالیٰ میرے پاس رہتا تو کیا تھا، استغفر اللہ، میرے سے لے لیا، تجھے اس کی کیا ضرورت تھی، میرے پاس ہی رہنے دیتا، استغفر اللہ۔ ایسی باتیں یہ فقط ایک گلہ نہیں، یہ بندے کو دائرہ ایمان سے خارج کر دینے والے عوامر ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہیں، آپ خارج از ایمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے گلے، ایسے شکوے، رب کائنات تجھے اس کی کیا ضرورت تھی، میرے پاس ہی رہنے دیتا، میرے سے لے لیا، یہ کوئی طریقہ ہوا، استغفر اللہ۔ ایسی باتیں ہم غم میں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں غم دے کر بھی آزماتا ہوں، خوشی دے کر بھی آزماتا ہوں، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی آزماتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ذرا کبھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آپ زندگی کی داستان پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کوئی رضیت باللہ ربا، جب اس بات پر پیکر تسلیم و رضا بن جاتا ہے اور اس کا دل، دماغ، زبان، آنکھیں، کان، زندگی، وجود، پورے جسم کا ہر ایک انگ جب اس شے پہ راضی ہو جاتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو وہ پھر پیکر ایوب بنتا ہے، تو پھر پیکر ایوب بنتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری آ گئی، کچھ دن قبل گھر والے چھت کے نیچے دب کر وہ فوت ہو گئے، باغ، لہلہاتا ہوا باغ، پھل آور باغ، جو پھل لگا ہوا تھا اور پکنے کے قریب تھا، اس سب کو کیڑا لگا، درخت سارے گہنائے گئے، پھل نیچے گر گئے اور ان میں کیڑا لگ گیا، جسم پر بیماری آ گئی، اور ایسی بیماری کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، علاقے والوں نے اٹھایا اور علاقے کے باہر رکھ دیا، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کی یہ بیماری ہم پر بھی مسلط ہو جائے۔ کیڑے رات کو ڈنگ مارتے، ٹیس اٹھتی، جب ٹیس اٹھتی تو رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی، اے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ ایک دن ایک کیڑا دل کو ڈنگ مارنے لگا، ایک کیڑا دل کو ڈنگ مارنے لگا، جب وہ دل کو ڈنگ مارنے لگا نا تو آنکھوں سے وہ جو پیکر تسلیم و رضا کے پیکر بنے ہوئے تھے، وہ جو تسلیم و رضا کی پیکر بنی ہوئی تھی آنکھیں، آج ان سے بھی آنسوؤں کے قطرے گر پڑے، رو پڑے، اور رو کر کہنے لگے باری تعالیٰ یہ کیڑا اب دل کو ڈنگ مارنے لگا۔ حاتف غیبی سے آواز آئی، اے ایوب بس اتنا صبر؟ کہنے لگے باری تعالیٰ میں یہاں پر شکوہ نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ ایک دل ہی تو ایسا ہے کہ جب رات کو یہ پورا جسم میرا نوچ رہے ہوتے ہیں، میں اس دل سے تیرا ذکر کرتا ہوں، اس دل کو بچا کے رکھ۔ رب کائنات کو ایک بات اتنی پسند آئی، فرمایا اے ایوب آزمائش ختم، جو تجھ پر آزمائش آئی تھی وہ ختم،
فرمایا کہ جہاں بیٹھا ہے یہیں ایڑی مار، چشمہ پھوٹا، پانی پیا، کچھ سے غسل کیا، دوبارہ حشاش بشاش ہو گئے، وہی نورانیت دوبارہ واپس آ گئی۔ جب صحت کا دور آیا تو کسی ایک بندے نے آپ سے سوال کیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ایک وہ دور تھا کہ جب آپ پر بیماری تھی، ایک یہ دور ہے کہ جب آپ صحت مند ہیں، دونوں دوروں میں، دونوں ادوار کے اندر اگر آپ کمپیریزن کریں تو بتائیں کہ کون سا دور اچھا تھا؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، چھلک پڑے، اور رو کر کہنے لگے سوال کرنے والے سوال تو اچھا ہے، جواب سن تو حیران رہ جائے گا۔ تو کہنے لگا جی بتائیں۔ آپ نے کہا کہ بھئی وہ جو دور تھا نا جب میں بیمار تھا، دور تو وہی اچھا تھا، وہ دور ہی اچھا تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت صحت اللہ کی نعمت، آپ بیماری کے دور کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام رو پڑے اور رو کر کہنے لگے کہ جب رات کے آخری پہر، جب میرا جسم کا ہر ایک انگ جو ہے وہ دکھ رہا ہوتا تھا، کیڑے ڈنگ مار رہے ہوتے تھے اور بدن کے ہر انگ سے ٹیسیں اٹھ رہی ہوتی تھیں، ادھر سے ٹیس اٹھتی، رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی، اے میرے بندے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ اس بات کے پوچھنے کا اتنا نشہ ہوتا اور اتنی لذت اور اتنی حلاوت ہوتی کہ پورا دن اگلا اور وہ رات وہ میری اسی لذت کے اندر کھو جاتی، مجھے اپنی تکلیفیں بھول جاتی، مجھے پورا دن اپنی تکلیف کا احساس نہ ہوتا۔ لیکن جب سے صحت مندی کا دور آیا ہے، اب رب کائنات کا وہ پوچھنا نہیں تھا، اب رب میرے سے نہیں پوچھتا۔ اس لیے جب زندگی میں کبھی آزمائش آ جائے، شکوے نہ کریں، دکھ بھرا لہجہ نہ اپنائیں۔ کبھی زندگی میں عہدہ چھن جائے، مال و دولت چھن جائے، کبھی زندگی میں اولاد لے لی جائے، کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، مسکرا کے قرآن کا اگلا حکم ہے وہ میں انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں کہ پھر وہ ایک حکم قرآن کا پڑھا جائے تو دل کو تسکین میسر آئے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھل، نعمتیں، یہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ نعمتوں کے اندر، ثمرات کے اندر آپ کی مختلف ہمہ قسم کی نعمتیں، آپ کو رزق دیا ہوا ہے وہ بھی نعمت، پھل دیا ہوا ہے وہ بھی نعمت، مال و دولت ہے وہ بھی نعمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کیا، بڑی پیاری بات، عمدی بات یاد آ، رب کائنات ایسے بھی آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں نا، دے کر بھی آزماتا ہے، تو کیسے آزماتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو جبریل امین نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، ابراہیم کو تو نے اپنا خلیل بنایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، خلیل کیوں بنایا؟ تو رب کائنات نے کہا ابراہیم جا اور جا کر خود دیکھ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور دہلیز کعبہ پر کھڑے ہو گئے، دہلیز حرم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے انہوں نے کلمہ عشق بلند کیا، بلند آواز سے ایک کلمہ بلند کیا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن یہ کلمہ عشق بلند کیا۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ایک ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ایک ترانہ بنی، اور نماز تو تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت ابراہیم کے کانوں میں جب یہ آواز آئی، ایک مسافر کی صورت میں آئے تھے حضرت جبریل، تو حضرت ابراہیم کا طواف رک گیا، قدم وہیں ٹھٹک کر رک گئے، طواف چھوڑ دیا، بھاگے جس جانب سے آواز آئی تھی، واپس گئے، جا کر پوچھا کہ بھئی کہ تو نے پڑھا؟ حضرت جبریل کہنے لگے، جو مسافر کی صورت میں تھے، کہنے لگے ہاں میں نے پڑھا۔ کہنے لگے
ذرا میرے یار کا نام ایک مرتبہ دوبارہ سنا۔ تو وہ کہنے لگے، وہ جو مسافر تھا کہنے لگا کہ اے ابراہیم، ابھی تو میں نے یہ کلام اپنی مرضی سے پڑھا، لیکن اگر اب میں تیری مرضی سے پڑھوں گا تو بتا مجھے تو کیا انعام دے گا، کیا تحفہ دے گا؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اجرت ہوتی ہے، تو مجھے اس چیز کی کیا اجرت دے گا؟ آپ کہنے لگے وہ جو تجھے پہاڑوں پر بکریوں کا ایک ریوڑ نظر آ رہا ہے اس میں سے آدھا ریوڑ لے جانا، یار کا نام سنا۔ حضرت جبریل امین نے پھر یہ آواز بلند کی، اللہ اکبر، یہ صدا بلند کی۔ اتنی لذت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غش آ گیا۔ جب ہوش آیا پھر کہنے لگے کہ ذرا ایک مرتبہ پھر مجھے میرے یار کا نام سنا۔ کہنے لگے پہلے تو بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دیا تھا، اب اگر سناؤں تو کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جو باقی کا آدھا بچا ہے وہ بھی لے جانا، وہ بھی لے جانا۔ دوبارہ سنایا اللہ اکبر، پھر ایک کیفیت طاری ہو گئی، وجد آ گیا۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ اے مسافر ذرا ایک مرتبہ میرے یار کا نام اور سنا دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس تو پہلے بکریوں کا ریوڑ تھا، پہلے غلہ تھا، پہلے رب کائنات نے نعمت دی ہی تھی، اب تو وہ نہیں ہے آپ کے پاس، اب تو سارا کچھ آپ نے مجھے دے دیا، اب اگر میں سناؤں گا تو آپ کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم رو کر کہنے لگے کہ پہلے تو بکریاں دی تھیں، ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت بھی تو ہوگی نا، تو ایک مرتبہ مجھے میرے یار کا نام سنا دے، مجھے چرواہا بنا کر ساتھ لے جانا، چرواہا بنا کر ساتھ لے جانا۔ اور پھر دوبارہ سنا، پھر کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اور سنا دے۔ اس نے کہا کہ اب تو اپنا آپ بھی دے چکا، اب کیا دے گا؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ چرواہے کو کچھ نہ کچھ اجرت بھی تو دینی ہوگی نا، تو اجرت کے طور پر میرے یار کا نام مجھے سناتا رہنا، میں تیری بکریوں کو چراتا رہوں گا، میں تیری بکریوں کو چراتا رہوں۔ رب کائنات دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، اور جب کوئی بندہ اس کی آزمائش پہ پورا اترتا ہے پھر رب کائنات اس کو اپنا دوست بناتا ہے، پھر اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، پھر اس کو قرب بارگاہ مصطفیٰ عطا ہوتا ہے، پھر اس کا دل عشق مصطفیٰ سے مزین ہوتا ہے، پھر اس کا دل دھڑکتا تو ہے مگر جب دھڑکتا ہے تو کسی دھڑکن پہ صدائے محمد آتی ہے یا کسی دھڑکن پہ صدائے رب العالمین آتی ہے۔ دل دھڑکتا رب کائنات کی یاد میں، اس کے محبوب کی یاد میں۔ فرمایا کہ میں سارا کچھ دے کر بھی آزماتا ہوں، اور پھر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام، یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو آپ بشارت دیتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور یہ جو ایسے صبر کرنے والے ہیں، یہ جس طرح بتایا کہ مال بھی لے لیا، جانوں پر بھی ان کے مختلف معاملات آ گئے، ان سے ان کا پھل بھی لے لیا، ان کے مالوں میں کمی بھی کر دی، ان کو بھوک بھی دے دی، ان کو خوف میں مبتلا بھی کر دیا، جب وہ اللہ کی راہ میں بھی نکل پڑے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایسا صابر آ جائے، والذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور یہ جو صابر لوگ ہیں یہ مصیبت میں ثابت قدم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اور کہتے ہیں قالو، سب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے تھے، تیری ہی طرف لوٹ جانا ہے، یہ اولاد تو نے ہی دی تھی، باری تعالیٰ لے لی، تیری مرضی، یہ مال و دولت تو نے دیا تھا، لے لیا، تیری مرضی، یہ رزق کی فراوانی تو نے دی تھی، لے لی، تیری مرضی، یہ باری تعالیٰ یہ کوٹھی، بنگلہ، مکان، یہ کاروبار کے لیے دکانیں، بڑا بڑا سا بزنس ایمپائر، باری تعالیٰ تو نے دیا تھا، لے لیا، تیری مرضی، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ جب بندے کا دل مجسمہ بن جاتا ہے، اور جب بندے کا دل پیکر تسلیم و رضا بن جاتا ہے، جب بندہ اپنے دل اور دماغ اور شعور، فہم، ادراک میں جب یہ بات سوچ لیتا ہے، پھر یقین مانیے زندگی کی جتنی بڑی بڑی مشکلات بھی آتی ہیں، انسان کا قدم کبھی متزلزل نہیں ہوتا، کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، پھر وہ رب کائنات کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتا ہے۔ خدائے لم یزل ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اپنے ساتھ جوڑ لے۔